ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پروگرام چاند تارے میں تمام تر لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور ابھی آپ لوگ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سردار ذوالفقار صاحب، اور ان سے ہم لوگ بات کریں گے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری آڈینس کو تھوڑا سا آگاہ جی الحمدللہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہے۔ آزاد کشمیر کے جو موسٹلی جو آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں مارکیٹیں بھی کھل گئی ہیں، اور ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی ان کے اندر جو لاری اڈے وغیرہ ہیں وہ آباد ہو گئے ہیں۔ تاہم مظفر آباد کے اندر کسی جگہ ابھی تک شٹر ڈاؤن جو ہے وہ موجود ہے، اور راولہ کوٹ کے اندر چونکہ کرفیو نافذ ہے کسی وجہ سے، تو وہاں پہ مارکیٹیں ظاہر ہے اس کی وجہ سے بند ہیں، اور باقی حالات پرامن ہیں۔ کہیں پہ کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہو رہا، پرامن حالات اس وقت پرامن جا رہے ہیں۔ صحیح، الحمدللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ سر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ فریقین کو جو ہے امن و امان کے حل کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے بیسیکلی کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ لیکن فریقین میں اس وقت جو گیند ہے وہ تو عوامی ایکشن کمیٹی کی کورٹ میں ہے۔ ایک کوآرڈینیشن کونسل بھی آزاد کشمیر میں بنی ہوئی ہے جو نیوٹرل لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، آزاد کشمیر کے جو ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان ہیں، وکلاء ہیں، بلدیاتی نمائندگان ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، اور اس سے ہٹ کے بیرون ملک مقیم کشمیری ہیں، اور پھر اور کئی سینئر لوگ ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، اور سارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ آپ جمع غفیر لے کے نہ بیٹھیں، پرامن مذاکرات کریں۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی ایک اچھا میسج آیا ہے، دو اچھے میسج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ایک قیادت نے ان کو کہا کہ وائلیشن نہ کریں کسی بھی چیز کی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب مظفر آباد کی جانب جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ معاملات راولہ کوٹ میں بیٹھ کے حل کریں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے، اگر دارالحکومت کو وہ نہیں ڈسٹرب کرتے تو دن مذاکرات کے لیے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ صحیح، انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی، عوام جو ہے وہ کافی زیادہ مایوس بھی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا، کافی کنفیوژن ہے۔ سو عوام کے لیے جو ہے آپ کا کیا پیغام ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس خطہ کے لوگ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور لمبے عرصے تک آزاد کشمیر کے 13 حلقے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہندوستانی فائرنگ کی ذات میں رہے۔ پھر اس کے بعد 2005 کا زلزلہ جن علاقوں میں دیکھا تو کئی روز تک بلکہ کئی ماہ تک بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، رہائش کے لیے کوئی گھر نہیں تھے، اور زخمی پڑے ہوئے تھے، مریض تھے، ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں، تو لوگوں نے اس وقت بھی تو سروائیو کیا ہے۔ تو یہ چند دن کی مشکلات ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو جائے گا۔